آج کے دور کے بابا جی کو دیکھ لو، پوچھ لو کہ نماز کا جاتے کیوں نہیں، کہتا پوت گوڈوں میں درد ہے، اور یوں پوچھ لو کس کس کی لگائی یہاں سے گزر کے گئی، ساری بتا دے گا انشاءاللہ۔ وہ گونگلو لے کے گئی، والو مٹر لے کے گئی، وہ سویٹر لے کے گئی لنڈے کے، سارے بتائے گا اللہ کے فضل و کرم۔ یوں بھی بتا دے گا کپڑے کون سے پہن رکھے تھے۔ پیار کرنے میں پوتے کا سر نظر نہیں آتا، دوتا نظر نہیں آتا، کون سے دیکھ کے بتا دے گا تیری گھر والی کیا کر رہی تھی وہ کھڑی ہوئی۔ تم کیوں اپنے بڑھاپے کو گالتے ہو، تم کیوں اپنے بڑھاپے کو ضائع کرتے ہو؟ یقین جانو اس وقت اللہ اللہ کرنے کا وقت ہے۔ پیر میں ٹانگیں لٹک گئی، منہ میں دانت کوئی نہیں، پیٹ میں ہاتھ کوئی نہیں، اور کالے بال سارے سفید ہو گئے۔ اور میرے عزیزو، پہلے اخروٹ کو منہ میں رکھ کے توڑ دیا کرتے تھے، اب نرم روٹی چباتے، اللہ اکبر، لقمہ حلق کو آتا ہے۔ اب کس چیز کا گمان ہے؟ تمہاری کھلڑی پکڑ کر نہیں تمہارے چہرے پہ اس طرح چلاتا ہے۔ کیا موت یاد کوئی نہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد کوئی نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ، قیامت کا دن ہوگا جب پروردگار عالم اعلان فرمائے گا تجھے 85 سال کی عمر دی تھی اور چلو جوانی تو ہنس ہنسا کے گزار دی، بتا بڑھاپے کے اندر میرے رسول کو کتنا راضی کر کے آیا۔ اگر چھوٹ ملتی تو عبداللہ بن ام مکتوم کو ملتی۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا، عبداللہ جی اللہ کے پیارے نبی، فرمایا میرے پاس آ جا۔ جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے اس سے پوچھو اذان کی آواز سنتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ بلال اذان دے، میرے کانوں میں آواز آتی ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا جبرائیل میں نے تو اجازت دے دی لیکن میرا خدا اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر تیرے کانوں میں آواز پڑتی ہے تو تجھے بھی چل کے خدا کے گھر میں آنا پڑے گا۔ نبی کا صحابی ہے، اللہ اکبر، محمد کے مصلی پر نمازیں پڑھانے والا، نبی کے منبر پر بیٹھ کے اللہ اللہ کروانے والا، مدینے کے اندر نائب بننے والا۔ ایمانداری سے بتاؤ، جس کی پاکیزگی پر، جس کی عزت کو بڑھانے کے لیے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ قرآن میرے عزیزوں اترا، حضور نے قرآن پاک سنا، پڑھ کے رو کے دکھا دیا۔ اتنے اعزاز والے صحابی کو گھر کے اندر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ مجھے ایمانداری سے بتا، نماز کے وقت ہے، رضائی کے اندر منہ دے کے تیرے میرے دادے کو سونے کی اجازت کون دے رہا ہے؟ کہتا مجھے بزرگوں پتہ نہیں چلتا نماز کا وقت ہے کہ نہیں، بڈھا ہوں، دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ 10 بجے دادے کی عادت ہے شروع سے چائے پینے کی، اگر تو 10:30 بجا دے سب کی کھٹیاں کھڑی کر دے گا۔ 10 بجے چائے پینے کا تو پتا، دوپہر کو روٹی کھانے کو تو پتا۔ اللہ اکبر۔ بہو کے دروازے پہ 4 بجے چائے مانگنے کا تو پتا۔ میری تو شروع سے عادت ہے، ادھر مغرب کی اذان ہوئی نہیں، ادھر توے سے روٹی اتری نہیں۔ ان سارے وقتوں کا تجھے پتا، نماز کا تجھے پتا کوئی نہیں۔ وجہ یہ تیرے اندر حڈرامی آ گئی، وجہ یہ تیرے اندر سستا پن آ گیا، وجہ یہ کہ اللہ کی رحمت کو تیرے زبان کے گندے بول نے دور کر دیا۔ اور میرے بزرگ رات کو کھانستا رہتا ہے، تسبیح اپنی انگلیوں میں پرو لیا کر، تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا کر، سبحان اللہ کہتے کہتے سو جایا کر، آنکھ لگے سبحان اللہ کہنا شروع کر دیا کر۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ وہ بڑھاپا ہے، اولاد ساتھ چھوڑ دیتی ہے، رشتے دار ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بھی کہتی ہے اللہ اکبر پتہ نہیں کب میری موت آئے گی، میں تو اس کے پیشاب پخانے دلاتی دلاتی تھک گئی۔ جب ایسا وقت آ جائے تو دنیا سے منہ موڑ، دنیا بنانے والے کی طرف منہ کر لے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس بڑھاپے میں اسے رو کے دکھا دے، بچہ روئے ماں کو پیار آنے لگ جاتا ہے، بندہ روئے خدا کو پیار آنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خدا کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، او لوگو جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔
کلمہ پڑھیں گے تو ایمان کی حالت میں آ جائے گی. کراڑ کلمہ پڑھے گا, ہندو کلمہ پڑھے گا, پولی بھیل کلمہ پڑھے گا, کولی کلمہ پڑھے گا, اسلام کے اندر داخل ہو جائے گا. اور جنہوں نے باپ دادے سے کلمہ پڑھا, پردادا بھی, شکر دادا بھی, لکڑ دادا, سارے کے سارے مسلمان تھے. بیٹا بھی مسلمان ہے, پوتا بھی مسلمان ہے, خاندان کے خاندان والے مسلمان ہیں. اللہ پھر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, او لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ کیسا اسلام ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو اور لا الہ الا اللہ کے سائے تلے سارے کام الا اللہ کے خلاف کر رہے ہو. رب کعبہ کی قسم ہے لا الہ الا اللہ تجھے خدا کے گھر میں یاد آتا ہے, دکان پہ یاد کیوں نہیں آتا, سودا کم تولتے ہوئے یاد کیوں نہیں آتا, ریڈی پر سے چیزیں اٹھا کر کھانے میں اللہ الا اللہ کیوں نہیں یاد نہیں آتا, میرے عزیزوں بغیر اجازت کے کھانے میں کیوں یاد نہیں آتا, دھوکہ دینے میں کیوں یاد نہیں آتا, بیٹیوں کا حق دوانے میں اللہ کیوں یاد نہیں آتا, بیوی کا حق مار کھانے میں اللہ کیوں یاد نہیں آتا. قرآن سے دور ہو گیا, 50 سال کی عمر گزر گئی. ایمانداری سے بتاؤ المدنی مسجد میں آنے والے نمازیوں, سرحد کے غیور مسلمانوں, اگر میں کہوں گا وہ آدمی کھڑے ہو جاؤ جنہوں نے پورے سال میں قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا, خدا پاک کی قسم دوں گا لوگوں نے کھڑے ہونا شروع کر دیا, دیکھ کے میرا شرم سے سر جھک جائے گا. کتنی پھٹکار مارتا ہوگا خدا کا قرآن, کتنا رو کے تمہیں دکھاتا ہوگا. قیامت کا دن ہوگا, یہ فریادی بن کے آئے گا, اللہ اکبر, ایک طرف آپ میں کھڑے ہوں گے, ایک طرف قرآن رو کے دکھائے گا. اللہ فرمائیں گے کیا بات ہے, کیوں دھاڑ ہے, کیا بات ہے, کیوں افسردہ کھڑا ہے. الہی کہ میں مردے بخشاوانے والی کتاب تھا, یا الہی زنا کی قسمیں اٹھوانے والی کتاب تھا, یا اللہ مجھے چوروں نے میری قسمیں اٹھائی, شرابیوں نے میری قسمیں اٹھائی, دھاڑے وال نے میری قسمیں اٹھائی, قسطوں کے سامان لینے لے جانے والے نے قسمیں اٹھائی. الہ العالمین ہر وقت مجھے بازاروں میں رکھا گیا, پروردگار عالم اللہ اکبر مجھے ایسی ایسی جگہ لا کے بے حرمت کیا گیا, ایسی ایسی جگہ لا کے مجھے بے عزت کیا گیا. اللہ اکبر, یا اللہ زمین والوں کو تو رحم نہ آیا, آسمان والوں نے میری بے بسی کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا. جب یہ قرآن پروردگار عالم کے دربار میں رو کے دکھائے گا, رب کعبہ کی قسم اگر وہ قرآن کا وارث ہے, قرآن کا وکیل ہے, قرآن کی فریاد سن کر اگر اس نے قلم چلانا شروع کر دیا تو تیرا میرا خدا کی قسم کچھ بھی نہیں بچے گا, ختم ہو جائیں گے, تباہ کے تباہ ہو جائیں گے. اور لوگوں یہ وہ کتاب ہے جسے پڑھنے میں کوئی پیسہ نہیں لگتا, جسے کوئی میرا عزیزوں ہاتھ لگانے میں بجلی کا بل نہیں آتا, لا ریب کتاب ہے. اور صبح صبح اٹھ جایا کرو, اٹھ کے اس قرآن کو ہاتھ ہی لگا لیا کرو, اور وضو کر کے اسے سینے سے لگا لیا کرو, اسے چوم لیا کرو, اسے بوسہ دے لیا کرو, بس زیادہ نہیں, 5 منٹ اسے کھول کے بیٹھ جایا کرو اور 2 آنسو اس پہ گرا دیا کرو کہ الہی کتنا میں بد نصیب ہوں, یا اللہ مجھے پیسے گننے کی گنتی آتی ہے, مجھے کپڑے پہننے کے رنگ ڈنگ آتے ہیں, الہی ہے میں بد نصیب, مجھے وہ کتاب پڑھنی نہیں آتی جس کتاب کی تلاوت نے خود کی, جس کتاب کی تلاوت فرشتوں نے کی, جس کتاب کی تلاوت خود امام الانبیاء نے کی, جس کتاب کی تلاوت سیدنا صدیق اکبر کرتا رہا, جس قرآن کو عمر فاروق پڑھتا رہا, جس کتاب کو عثمان غنی پڑھتا پڑھتا شہید ہو گیا, جس قرآن کو علی پڑھتا پڑھتا شہید ہو گیا. 4 دل کے فاقے ہیں, سیدہ فاطمہ قرآن پڑھتے پڑھتے دھڑام سے مسلح پہ گر گئی, قرآن نے پڑھتا پڑھتا نیزے کی اینی پر کربلا کے میدان میں حسین چڑھ گیا, قرآن پڑھتے پڑھتے بھائی کے ٹکڑوں پہ زینب آ کے رونے لگ گئی, قرآن پڑھتے پڑھتے امام زین العابدین ابا کے میت کو دیکھ کے دھڑام سے زمین پہ گر گیا, قرآن پڑھتے پڑھتے سیدہ خدیجہ نے امام الانبیاء کو دیکھا, ادھر قرآن کی تلاوت ہوا کرتی تھی, ادھر مکے کے رشتہ داروں کا پتھر حضور کے بدن پہ آیا کرتا تھا, نبی لولوہان ہوا کرتا. تشریف لائے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی, کہنے لگا میں نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا, میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا, میں ابا کے ساتھ تجارت کا سامان لینے کے لیے جب میں مکے پاک آیا, کیا دیکھا چاروں طرف لوگ کھڑے ہیں,
ہاتھوں میں کسی کی ہڈی، کسی کے کوئلہ، کسی کے لکڑی، کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف پھینک رہے کا چہرہ بھی لولہان ہو گیا، کپڑے بھی خون میں رنگین ہو گئے۔ اتنی دیر میں ایک بچی آئی، 10-12 سال کی عمر ہوگی، اس کے ہاتھ میں ایک پانی کا پیالہ تھا، نام اس کا زینب تھا۔ اس نے پیالہ اپنے باپ کے ہاتھوں میں لا کے دیا، حضور زمین پہ تشریف فرما ہوئے، پیالہ منہ کے لگایا، حضور نے کلی کی، حضور کے منہ سے بھی خون آنے لگ گیا۔ بیٹی دیدیانی ہوتی ہے، بیٹی سے دیکھا نہ گیا، فوراً اپنے ابا کے بدن سے لپٹ گئی، کہنے لگی ابا کب تک یہ حالت رہے گی؟ ابا انہیں قرآن کیوں سناتے ہو؟ یہ تو بے دید لوگ ہیں۔ ابا انہیں قرآن کیوں سناتے ہو؟ کیا انہیں درد نہیں ہوتا؟ ابا جان آپ گھر میں قرآن سناؤ، امی جان سنے گی، رقیہ بہن سنے گی، ام کلثوم سنے گی، فاطمہ الزہرا سنے گی۔ نبوت نے بچی کو سینے سے چمٹا لیا اور رو کے فرمایا بچی میری بڑی مجبوری ہے، مجھے اللہ کا حکم ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، مجھے اللہ کا حکم ہے قرآن سناتا جا، مار کھاتا جا، میری بچی قرآن سناتا رہوں گا، میرا لوگ مار مار کے قیمہ بھی بنا دیں گے، محمد قرآن کی تلاوت کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ نبی نے پتھر کھا کھا کے قرآن پڑھا، نبی کی بیٹیوں نے درختوں کے پتے چبا چبا کے قرآن پڑھا، اور بلال نے چمڑے ادھڑوا کے قرآن پڑھا، حسین نے نیزے کی اینی پہ چڑھ کے قرآن پڑھا، اور مسلمان تو مکھن پروٹے کھا کے قرآن نہیں پڑھتا، بتا قیامت کے دن خدا کو کیا جواب دے گا؟ فریادی بنے گا یہ اللہ کے دربار میں۔ اور چلو میں نے آپ نہیں پڑھا، یہ تو میری بد نصیبی ہے، میں اپنے بچے کو ہی پڑھا دیتا، میں اپنی بچی کو قرآن پڑھا دیتا۔ ترسو گے اللہ کی قسم، رو گے جب اسرائیل سوٹے مارے گا پیر کے اوپر، اس وقت کہو گے دھی قرآن سنا دے، کہنے لگی ابا میرے پاس تو BA کی ڈگری ہے، میرے بچے مجھے قرآن سنا دے، ابا جان میرے پاس تو میٹرک کی ڈگری ہے، اور میری گھر والی تو قرآن سنا دے، آج تو قرآن کہتا سنا دے، تو سننے کے کنگن لا کے دیتا تھا، تب تو مجھے نکاح قرآن سنا دے، تو سارے دل کی دکان کی بکری دہاڑی لا کے مجھے دیا کرتا تھا، کہتا تھا سنبھال کے رکھیو، گرم چائے بنا دے، کاش جتنی دیر میں تو گرم چائے پیتا تھا اتنی دیر میں میرے سے قرآن کی ایک سورت یاد کر لیتا، آج تجھے رونا نہ پڑتا، آج بھی چھوڑے کے وقت تیری آنکھوں میں آنسو نہ آتے، آج میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ بیٹی کو رو کے دکھاوے گا میں نے سود پہ پیسہ لے کر کیا تجھے جہیز بنا کے نہیں دیا؟ میرا برادری ملک برادری میں نام تھا، اس کی بیٹی، اس نے جو اپنی بیٹی کو جہیز دیا اخیر کر دی، او میری بچی میں نے پورے تجھے جہیز کے اندر سنہری رنگ کی صندوقنی میں لال رنگ کے جزدان میں قرآن دیا تھا، آج اس کی دو آیتیں پڑھ کے سنا دے کہ ابا جان تیری بھی بد نصیبی میری بھی بد نصیبی، ابا جان محلے والی مجھے لینے آئی تھی اور آ کے کہا تھا آجا مدرسے میں قرآن پڑھنے چلے، ماں نے منہ پر چپیڑ مار کے کان مروڑا تھا کہ دفعے ہو ٹیوشن سدھی ہو کے جا پڑھ لیں گے قرآن، آج قرآن کی ضرورت پڑی، میٹرک کی ڈگری دھری کی دھری رہ گئی، FA سامنے پڑا رہ گیا، خدائے پاک کی قسم کچھ نہ لے کے گیا سوائے قبر کے اندر اجاڑ لے کے گیا، رونا لے کے گیا، قبر کے اندر آنسو لے کے گیا، دنیا سے جا رہا تھا پانی کے آنسو رو رہا تھا، خدا کی قسم جب قرآن نے رو کے دکھایا تو قبر کے اندر خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ آج فقیر کی بات پہ غور کر لیو میرے بھائی جنہیں ناظرے پڑھنا آتا ہے، ہائے کتنا بڑا المیہ، اللہ اکبر، میں ناظرے والوں کی بات نہیں کرتا، میں ان پڑھ والوں کی بات نہیں کرتا، میں انہیں ان حافظوں پہ رونا آتا ہے جنہوں نے دستار بندی کروائی قرآن بھول گئے، اور لوگوں انہیں جیب کے اندر پیسہ گننا تو یاد آیا، سینے میں قرآن انہیں پڑھنا یاد ہی نہیں آیا ہے، تم ہنس کے دکھاؤ قرآن تمہارے سینے میں رو کے دکھا رہا ہے۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے اندر 265 مدرسے بنوائے،
11 سال کے بعد ایک مدرسے کے اندر حافظ قرآن بنا. پورے دلی کے اندر نظام الدین کے اندر شور ہو گیا کہ الحمدللہ الیاس کے مدرسے میں حافظ قرآن بن گیا. دیگیں اتروائی جا رہی ہیں, خوشیاں منائی جا رہی ہیں. مولانا الیاس کہتے ہیں میں خدا کا شکر ادا کر رہا, کبھی قرآن کی تلاوت, کبھی درود شریف, کبھی سجدے, کبھی نفل ادا کر رہا. فرمانے لگے او لوگوں, میں مسجد کے اندر حافظ قرآن کے سر پہ دستار باندھنے کے لیے آیا. مجھے اسٹیج پہ بٹھایا گیا, کہا گیا جس بچے نے قرآن پاک حفظ کیا اس کی دستار بندی کی جائے گی. کہنے لگے جب میرے سامنے آیا میں ہو کے بھر بھر کے رونے لگا. میں نے کہا یا اللہ, الیاس کی 11 سال کی محنت رائے گا چلی گئی. جب میں نے دیکھا انگریزوں والا کالر پہن رکھا تھا, مونچھیں بڑی بڑی, داڑھی مڈی ہوئی تھی, شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی, میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں پورے 265 مدارس کا اللہ اکبر ذمہ داری چھوڑ کے مدینے چلا گیا. ریاض الجنہ میں بیٹھا تھا, میری آنکھ لگی, خواب میں سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. فرمایا الیاس واپس چلا جا اور ہندوستان میں جا کے مایوس نہ ہو, اللہ کا نام لے, استقامت کا پہاڑ بن جا, اللہ نے تیرے سے دین کا بہت بڑا کام لینا ہے. آج وہی الیاس کی محنت ہے جس کی بیوی خدا کی قسم ایک دن رونے لگ گئی. کہنے لگی الیاس چلو دل کے اجالے میں اپنے پہ ترس دکھاتا, رات کے اندھیرے میں تو رحم کھا لیا کر. میں تجھے خدا رسول کا واسطہ دیتی ہوں, اگر اللہ نے تیرے سے قیامت کا دل پوچھا میں آ کے کہوں گی اللہ میں گواہ ہوں, روٹی کھانی چھوڑ دی, پانی پینا چھوڑ دیا, یا اللہ امت کے غم میں کپڑے پہننے نہیں چھوڑ دیے, اللہ میں گواہ ہوں. الیاس رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بتا کیا چاہتی ہے؟ کہ میں زیادہ نہیں کہتی, 1-2 گھنٹے تو بستر پہ آرام کر لیا کر. مولا الیاس کی چیخ نکلی. بیوی کہنے لگی میں ڈر گئی. کہنے لگے 1-2 گھنٹے سو جاؤں امت جہنم میں چلی جائے. الیاس کیسے سو سکتا ہے, مجھے تو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تمہیں کس نے کہہ دیا یہ تین دل کا کام ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا یہ عشرے کا کام ہے, یہ چلے کا کام ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا یہ 7 مہینے کا کام ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا یہ سال کا کام ہے؟ رب کعبہ کی قسم اگر تو نے کلمہ پڑھا تو تیری زندگی کا پہلا کام یہ, دکاندار بعد میں, کاروباری بعد میں, بیٹی کا باپ بعد میں, بیوی کا شوہر بعد میں, بھانجے کا ماموں بعد میں, بھتیجے کا چاچا بعد میں, پوتوں کا دادا بعد میں, نواسوں کا نانا بعد میں, پہلے تو نبی والے کام والا. پتہ نہیں تمہیں آج تک کسی نے کہا ہو یا نہ کہا ہو, اللہ اکبر ریکارڈنگ کے ذریعے پوری دنیا کے اندر بات جا رہی ہے. آج اللہ کا نام لے کر اس بات کا یقین جو تمہارے دل کے اندر اترے, آج زبان پہ کہہ دو ہم دکان والے بعد میں, نبی کے کام والے پہلے. ہم کون ہیں؟ کون نبی کے کام والے. ہم کون ہیں؟ نبی کے کام والے. ہم پی ٹی آئی والے بعد میں, ہم مسلم لیگ نون والے بعد میں, ہم پی پی والے بعد میں, ہم ایف کے ایم والے بعد میں. پہلے کون ہے؟ نبی کے کام والے. کون ہے پہلے؟ ہم نبی کے کام والے, پہلے نبی کے کام والے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, امتوں کی سرداری کا جو تاج پہنایا گیا, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ کی وجہ سے پہنایا گیا ہے. نعرے تکبیر, تاج تحفظ ختم نبوت, تاج تحفظ ختم نبوت, نعرے تکبیر. اسلامی لشکر روانہ کر دیا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ بھیج دیا اور لشکر کی روانگی جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد طے پائی. صحابہ حضور سے مصافحہ کر کے نکل گئے. جمعے کی نماز کے لیے حضور خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے. دیکھا صفوں کے اندر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ بیٹھا ہوا ہے. حضور علیہ السلام نے 1-2 منٹ کے لیے خطبہ روک دیا. نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس وقت تو آپ نے کچھ نہ کہا. جب جمعے کی نماز ہو گئی, عبداللہ بن رواحہ جھکی نظروں سے آئے, روتے ہوئے پوچھا میں نے تجھے کہاں بھیجا تھا؟ کہ یا رسول اللہ جہاں آپ نے بھیجا تھا مجھے پتہ ہے, میں نے وہاں سے واپس کوئی نہیں آنا. کملی والے مجھے پتہ ہے جب آپ نے مجھے کہا تو اللہ کے راستے میں جائے گا, یہ تیرے ساتھ ہوگا. کملی والے وہ میرے ساتھ ہو کے رہے گا, میرے واپس نہیں آنا. کہ گیا کیوں نہیں؟ کہ یا رسول اللہ میرے دل میں لالچ آ گیا,
کہ ایک جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ لے پھر کبھی حضور کے پیچھے جمعہ نہیں پڑے گا، تھوڑی دیر محمد کے مکھڑے کو دیکھ لے پھر ان آنکھوں سے حضور کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ کملی والے اللہ کی قسم مجھے میرے باغوں کی فکر نہیں، مجھے میرے بچوں کی فکر نہیں، مجھے میری دھی کی فکر نہیں، مجھے جوان بچیوں کی فکر نہیں، مجھے اپنی بیوی کی فکر نہیں، میرے بعد کیا بنے گا؟ نبی تیرے دیدار کے لیے میں رک گیا، میرے پاس سواری تیز ہے، ابھی جمعے کی نماز پڑھ کے جاؤں گا، جو مجھ سے آگے نکل گئے ان سے جا کے ملوں گا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے، آنسو کی برسات نبوت کی داڑھی پہ پڑ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تیری سواری تیز کی وجہ سے ان کے ساتھ جا کے مل جائے گا، لیکن ثواب تک قیامت کی صبح تک نہیں مل سکتا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا عبداللہ بن رواحہ کس وقت مجاہدین اللہ کے راستے میں نکلے؟ کملی والے صبح نکلے، آدھا دل گزر گیا، فرمایا عبداللہ ساتوں آسمان زمین سونے کی بھر کے ایک پلڑے میں رکھ دے، اللہ کی عزت کی قسم ہے جو اللہ کے راستے میں آدھا دل لگا گئے تیرا صدقہ کرنا ان کے ثواب کے برابر کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایک نبی کا چچا ہے حضرت حمزہ، دوسرا نبی کا چچا حضرت عباس، جھگڑتے جھگڑتے حضور کے پاس آ گئے۔ پہلا کہنے لگا میں بیت اللہ کا طواف کرتا رہوں گا، مجھے جہاد میں جانے والوں کے برابر ثواب مل جائے گا۔ دوسرا کہنے لگا میں تو ستو پانی میں ملا کر طواف کرنے والوں کو پلاتا رہوں گا، حاجیوں کو پلاتا رہوں گا، میں بھی ثواب میں برابر ہو جاؤں گا۔ دونوں ایک دوسرے کو مطمئن کرتے رہے لیکن ایک دوسرے کو مطمئن نہ کر سکے کہ چلو حضور کے پاس چلتے ہیں، بھتیجے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور جا کے آپ سے عرض کریں گے کملی والے میں بیت اللہ کا طواف کرتا رہوں اور یہ حاجیوں کو ستو کا شربت پلاتا رہے، کیا ان کے ثواب کو پہنچ جائیں گے جو اللہ کے راستے میں تلوار اٹھا رہے؟ کیا ان کے ثواب کو پہنچ جائیں گے جو اللہ کے راستے میں نکل گئے؟ حضور نے ہاں کی نہ کی کہ ادھر ہاں کروں تو اس چاچے کا دل ٹوٹ جائے گا، ادھر ہاں کروں تو اس چاچے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ جبرائیل آ گئے کہنے لگے محمد اللہ نے آپ کو دل توڑنے والا نہیں بھیجا، اللہ نے آپ کو دل جوڑنے والا بھیجا، اللہ نے ایسی بات آپ کی زبان پر اتار دی دل اس کا بھی ٹوٹنے سے بچے گا، دل اس کا بھی ٹوٹنے سے بچے گا۔ دونوں کو کہہ دو تو بیت اللہ کا طواف کرے تو تو مجاہدین کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا، تو حاجیوں کو پانی پلائے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ قرآن نے کہا اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ ایک کہتا ہے میں حاجیوں کو پانی پلاؤں گا، ایک کہنے لگا کہ میں بیت اللہ کا ثواب بیت اللہ کا طواف کروں گا، ان کے ثواب کو پہنچ جاؤں گا۔ وجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مال جان لے کے نکل گئے، ثواب تو دور کی بات ہے لا یستوون، ایسا گمان بھی دل کے اندر نہ لانا یہ نہ ہو تمہارا ایمان ہی ضائع ہو جائے۔ خدا کا قرآن آیا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جو اللہ پر ایمان لایا اس کے رسول پر ایمان لے کے آیا، اللہ کے راستے میں نکلو، اپنے مال اور جان کی قربانی دو۔ یہ آیت میرے عزیزو آج جمعے کے بعد نہیں اتری، مغرب کے بعد نہیں نازل ہوئی، صبح کا سورج چڑھتے یہ قرآن کا نزول نہیں ہوا، آج سے 1450 سال پہلے قرآن اترا۔ میرے عزیزو اللہ کا کیا حکم ہے تؤمنون باللہ ورسولی، اللہ اکبر، اللہ رسول پر ایمان لانے والوں جب دین کے پھیلنے کا تقاضا تمہارے پاس آ جائے، تمہیں دکانوں کو چھوڑنا پڑے گا، تمہیں بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا، تمہیں اولاد کو چھوڑنا پڑے گا، تمہیں سیرخاروں کو چھوڑنا پڑے گا، تمہیں دودھ پیتوں کو چھوڑنا پڑے گا، تمہیں ہر ایک کو چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کی قربانی دینی پڑے گی۔ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، یہ آیت جب اتری جہاد کا جب حکم آیا، ایک صحابی لاڑا دولہا بن کے گیا تھا، جہاں برات لے کے گیا، رخصتی ہوئی دلہن کو لے کے آ رہا تھا، دلہن پیچھے پیچھے دولہا آگے آگے، جب یہ آیت کانوں میں پڑی گھر والی سے کہنے لگا اچھا تو اپنے گھر جا، میں اللہ کے راستے میں جاتا ہوں، بچ گیا تو اپنی امانت کو تیرے گھر سے واپس لے آؤں گا، اگر نہ بچا صحیح
شہید ہو گیا تو قیامت کے دن حوض کوثر پہ ابا ملاقات کریں گے. بیوی کہنے لگی میاں ایک رات تو رک جا, اپنے گھر تو مجھے لے جا. جس گھر سے مجھے لے کے آیا اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں, اور جس گھر میں لے کے جا رہا اس کا اللہ کی قسم راستہ ہی نہیں آتا ہے. مجھے کسی ٹھکانے لگا جا, مجھے کسی آرے لگا جا. ایسا کر میرے بھیا کو بلا دے, میرے ابو جان کو بلا دے, اور میرے رشتہ داروں میں سے کسی کو بلا یا اعتماد والے کو بلا, تاکہ مجھے رستہ دکھا کے میرے گھر چھوڑ دے. نہیں لے جانا چاہتا اپنے گھر, ورنہ اپنے گھر سے کسی کو بلا, اپنے گھر مجھے چھوڑ دے. چل ٹھیک ہے, میں تیرے ساتھ نہیں زندگی گزاروں گی, بیوہ ہو کے تو زندگی گزاروں گی, لاوارثہ بڑھ کے زندگی گزاروں گی, لیکن گلی میں چھوڑ کے نہ جا. اب سنو, صحابی رونے لگ گیا, کہنے لگی میں نے تجھے کوئی گالی نہیں دی, میں نے تجھے کوئی برا نہیں کہا. رو کے کہنے لگا اللہ کی عزت کی قسم, ادھر تجھے چھوڑ نہ جاؤں, ڈر اسرائیل یہاں نہ کھڑا ہو, ادھر چھوڑ نہ جاؤں, ڈر اسرائیل یہاں نہ کھڑا ہو, میں اس لیے ادھر ادھر نہیں جاتا. اب یہ قدم اٹھے گا تو اللہ کے راستے میں اٹھے گا, اگر دائیں بائیں کام کرتے حتیٰ کہ گھر سے زرہ پہنتے پہنتے موت آ گئی, میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اللہ اکبر. یہ تو میرے عزیزوں اس صحابی کی بات ہے جب احد کے میدان میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کفن لے کے اپنے بھائی حضرت امیر حمزہ کی میت پہ آنے لگی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی بھتیجے سے فرمایا جلدی کر پھپھی کے بیٹے, جلدی کر اپنی ماں کو روک دے, عورت ہے, نرم مزاج ہے, نازک ہے, بھائی کا حال ناک کان کٹا گلا دیکھ کر کہیں رونے نہ لگ جائے. اب حضور علیہ السلام کا پیغام لے کر پھپھی کے پاس جب بھتیجا آیا, حالت کیا تھی, پھپھی کا ایک قدم ہوا میں تھا, ایک قدم زمین میں تھا. اب اماں رک جا, میں نہیں کہہ رہا, مکے کا در یتیم کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, آمنہ کا لال کہہ رہا ہے. حضرت صفیہ نے یوں کر کے ایک پیر ہوا میں ایک پیر زمین میں. حضرت زبیر کہنے لگے اماں یہ پیر رکتی کیوں نہیں, کہ بیٹے ان سے پوچھ کیا یہ پیر زمین پہ رکھنے کی بھی اجازت ہے کہ نہیں, ڈرتی ہوں. انہوں نے کہا رک جا, اگر حرکت آ گئی لگتا ہے یہ قدم گھر کی طرف نہیں جائے گا, سیدھا جہنم کی آگ کی طرف جائے گا. نعرہ تکبیر, شان صحابہ, عظمت صحابہ, مقام صحابہ, اسلام, اسلام, نعرہ تکبیر. یہ کون سا نکلنا ہوا, اللہ اکبر. مجھے لے جاؤ, بھائی کو چھوڑ جاؤ, بھائی کو لے جاؤ, مجھے چھوڑ جاؤ. کیا تو جنت میں جاوے, تیرا بھائی جنت میں نہ جاوے. اور نبی کے 4 صحابی, 4 بھائی اکٹھے میدان کے اندر اترے. اسلام نے دیکھا نہیں. جب وہ ماں اللہ اکبر احد کے میدان میں آئی, کسی نے کہا تیرا ابا شہید ہو گیا, کہنے لگی مجھے بتا حضور کا حال کیسا ہے. کسی نے کہا تیرا شوہر بھی چلا گیا, اجڑ گئی, کہا اس کا بعد میں پوچھوں گی, بتا حضور کا حال کیسا ہے. ما فعل النبی, مجھے بتا حضور کا حال کیسا ہے. کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا, کہا حضور کا حال کیسا ہے. بیٹا شہید کرا دیا, بھائی شہید کرا دیا, ابا شہید ہو گیا, شوہر شہید ہو گیا, 4 شہید. کسی نے کان میں آ کے کہہ دیا حضور بنفس نفیس خیر سے ہے. کہنے لگی اللہ کی قسم جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھوں گی قرار نہیں آئے گا. اللہ کے پیغمبر کے پاس لے جایا گیا, گھٹنوں کے بل بیٹھی, نبوت والا دامن اپنے ہاتھوں سے پکڑ کے رونے لگی. کہنے کملی والے نہ باپ بچا, نہ بھائی بچا, نہ شوہر بچا, کملی والے نہ بیٹا بچا. پھر رو کے دکھایا کتنے مقدروں والی عورت ہے جس کے رونے پہ آمنہ کا لال رو دیا, کتنے مقدروں والی عورت ہے جس کے رونے پر رو کر تسلیاں دینے والا آمنہ کا لال آ گیا. رب کعبہ کی قسم پھر یوں آنسوں کو گرایا اور جھٹکا کھا کے حضور کا چہرہ دیکھا. کہنے لگی اللہ کا نبی تو مل گیا, مجھے سارے کا سارا غم بھی بھول گیا. جب اس ناج پر امت آئے گی تو دیکھنا کیسے وارے نیاروں سے زندگی سردار بنے گی, شہزادوں کی طرح زندگی گزارے گی. ہم قول کے اندر تو بڑے پکے, جہاں مرضی بٹھا کے ہمارے سے بحثیں کروا لو, لیکن عمل ہمارے اندر اتنا 50 سال عمر گزر گئی, سبحانک اللہم پڑھنی نہیں آتی ہے. میں المدنی مسجد کے مؤذن کی بات نہیں کرتا, جاؤ گوٹھ براڑی میں چلے جاؤ, اذان دینے والا کہتا ہے اشہد ان محمد
محمد، آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ وہ ثواب کی نیت سے کہہ رہا ہے اشہد ان محمد، آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ کے چلا گیا؟ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہوں۔ 50 سال سے کہہ رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، انا میں، انا بے شک، کہنا چاہیے تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے، اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں میں اللہ کا رسول ہے۔ جو مؤذن 50 سال میں الفی صحیح نہ کر سکا، بتاؤ پیغام نبوت کچے مکانوں تک کیسے پہنچائے گا؟ ایک الف سے کتنا فرق پڑ گیا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے، اشہد ان استغفر اللہ، میں گواہی دیتا ہوں معاذ اللہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ بتاؤ امام صاحب نماز پڑھا رہا ہے، اسے پتہ ہے میں مؤذن صاحب کو کہوں گا اگلے دن میرا تاپ توپڑا گول ہو جائے گا، چھیڑ کے دیکھ لو مسجد کو۔ میری مرکزی مسجد، بزرگ آدمی تہجد کے اندر آنے والا، مولوی جو کہنے لگا تیرے پیچھے نماز نہیں ہوندی، انہوں نے کہا کیوں؟ کہ تو سنتے نہیں پڑھ کے آتا، انہوں نے کہا تو سنتے نہیں پڑھ کے آتا، جب آوے تو تیرے منہ پر پانی جو ہے وہ گرا، وہ سنتے کہاں پڑھے؟ انہوں نے کہا بابا جی اللہ کی قسم پڑھ، انہوں نے کہا نہ تو پڑھتے ہیں تیرے پیچھے پڑھ جا، جب تک تو سامنے نہیں پڑھے گا نماز نہیں پڑھوں گا۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ جب مفتی عبد الباری کے، مولوی آصف کے، عبد الحنان کی مقدروں کے فیصلے داڑھی مونڈ بیٹھ کے کرنے لگ گئے، سمجھو قیامت آ گئی ہے۔ کم سے کم انتظامیہ کے اندر 5 وقت کا تو نمازی لو، کم سے کم انتظامیہ کے اندر داڑھی والا آدمی لو، مسجد کی کمیٹی ہے، سینمے کی کمیٹی کوئی نہیں۔ خدا پاک کی قسم مولوی سیف اللہ صاحب گواہی دیں گے، کیا داڑھی مونڈ کو پہلی سب میں کھڑے ہونے کی اجازت ہے؟ مولوی صاحب خدا کی قسم مروت نہ کرنا، صحیح بتاؤ کیا داڑھی مونڈ کو اذان کہنے کی اجازت ہے؟ داڑھی والا بیٹھا ہے اسے اذان آتی ہے، مولوی صاحب 2 فتویٰ ورنہ میں دے کے جاؤں گا، داڑھی والا بیٹھا ہے اسے اذان آتی ہے، داڑھی بغیر داڑھی والے نے اذان دی، کسی کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ امام کے پیچھے جو کھڑا ہوگا 3-4 آدمی کھڑے ہوں جن کو نماز پڑھانی آتی ہو، اگر امام کو میرے عزیزو عذر لائق ہو گیا، لاحق ہو گیا، ہوا خارج ہو گئی، خارج ہو گئی، تو امام یوں کر کے ناک پر ہاتھ رکھے گا اور یوں پیچھے سے ہو کے سرکے گا کہ میری ہوا خارج ہو گئی، تو مقتدی آگے جائے گا، جو وہی سے نماز شروع کرے گا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون سا پیچھے مقتدی ہے جو امام کے ساتھ وہیں سے نماز شروع کر کے دکھائے گا؟ چلو بھائی یہ مسئلہ تو امام مؤذن کا، میں چلو تمہاری بات نہیں کرتا، تمہارا وضو تو قیامت کے دن ہی ٹوٹے گا، ایسا چلو میں تیسری صف کے اندر کھڑا، 2 رکعتیں پڑھی، میری ہوا خارج ہو گئی، خدا کی قسم نماز کی حالت میں بغیر وضو کے سجدہ کرنا کفر ہے۔ مول صاحب ہوئی اگر میری ہوا خارج ہو گئی تو میں کیسے صف سے نکلوں گا اور کیسے میں نماز میں آ کے شامل ہوں گا؟ پتہ ہے ہمیں؟ خدا کے واسطے اتنا علم تو سیکھ لو تاکہ حلال حرام کا، جائز ناجائز کا انسان کو پتہ لگ جاوے۔ بہت دور چلے گئے، وہ عورت دھاڑے مار مار کے رونے لگی، کہنے لگی خدا کے بندے یا تو باپ کے گھر سے دولہن بنا کے نہ لاندا یا راستے میں نہ چھوڑتا، کوئی سو مجھے آرے لگا کے چلا جا۔ کہنے لگا جب اللہ کا حکم آ گیا تو بیوی بچے بعد میں، لا یؤمن احدکم، جب نبی کا حکم آ گیا، حتی اکون احب الیہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا ونبیا۔ یا اللہ اس پروگرام کو حضرات کی محنت کے ساتھ، خیرات کے ساتھ، یا اللہ لوگوں کے تعاون کے ساتھ جنہوں نے جو تعاون کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، دکھلاوے کو، ریاکاری کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جو تیرے بندوں کے آج دل ٹوٹے اور تیری ان کی آنکھ سے آنسو نکلے اور اللہ گناہوں والی زندگی سے توبہ کی ہے اور نیکی کی طرف چلنے کی رغبت کی کوشش کی ہے، اے اللہ
اللہ تو قبول فرما لے اور ان کا معین اور مددگار بن جا۔ یا اللہ جتنا خیرات کا پروگرام کا اہتمام ہوا اور جتنے نمازی بیٹھ کے سبحان اللہ نعرے لگاتے رہے، اللہ تو اپنی بارگاہ میں ان کی نیک اعمال کو قبول فرما کر خوب خوب جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب ہماری طرف سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور میں پہنچا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو تمام کی روحوں کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دے۔ حافظ صاحب ہے، اس کی گھر والی فوت ہو گئی، اس کے لیے یا اللہ جنہوں نے کہا ہے کہ میری گھر والی فوت ہوگی، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دے، درجات بلند فرما دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ تیرے محبوب کے جتنے امتی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما، اللہ جن کے روزگار کھلے ہوئے اللہ برکت عطا فرما دے، اولاد کا سکھ عطا فرما دے، رزق کی پریشانی ختم فرما دے، دکان کی پریشانی ختم فرما دے۔ اللہ جن کے پاس اپنا مکان کوئی نہیں اپنا مکان عطا فرما دے، اپنی دکان کوئی نہیں اپنا کاروبار نصیب فرما دے۔ اللہ اپنے علم میں سے علم دے دے، اپنے علم نصیب فرما، دنیا آخرت کی خیر و خوبیاں دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اللہ جو خیر والے کام کے لیے اٹھنے کا اور پھیلانے کے ارادے کیے ہیں اللہ تو قبول فرما کر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں بھی اللہ اس کام کے اس راستے کی دھول نصیب فرما، مدارس دینیہ مساجد کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ علماء حق کا جنہوں نے اس پروگرام کو سجایا ہے اور اس پروگرام میں آ کے شامل ہوئے ہیں، خصوصاً قاری سیف اللہ صاحب سمیت، یا اللہ ان کی بیماری کو اندر باہر سے ختم فرما دے اور شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسجد کے امام صاحب قاری محمد آصف صاحب اور جتنے اللہ نام اس اللہ کاغذ پہ لکھے ہوئے ہیں اللہ ان کے متعلقین محبین اور سارے مسجد کے نمازیوں کو پوری پوری جزائے خیر عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر سال حج عمرے کی سعادت نصیب فرما، کرونا وائرس سے دوسرے مرضوں سے جان چھڑا دے۔ یا اللہ جنہوں نے حصہ ڈال کے خیرات کا اہتمام کیا ہے ہر لقمے میں اللہ شفاؤں کے خزانے پیدا فرما دے، ہر چاولوں کے ذرے پر اللہ دانے پر شفا نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے اندر سے قومیت و لسانیت کو ختم فرما دے، مسلمان کو ایک بن کے رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ جہاں جہاں نقل و حرکت ہو رہی ہے جماعتیں نکلی اللہ ان کا نکلنا آسان فرما دے، ان کی مدد فرما۔ پہاڑوں کے دامن میں اللہ جو اسلامی فوج اللہ اس ملک کی پہرے دار بن کے کھڑی ہے اللہ تو ان کی حفاظت بھی فرما اور مدد بھی فرما۔ جتنی انتظامیہ ہے جتنے یا اللہ انتظامی پروگرام ہے ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کوشاں ہیں اللہ پاک سب کی تو مدد فرما دے، ہمارے گھروں کو امن سکون کا گوارا بنا دے، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ان کے لیے جنت الفردوس کے داخلے کی دعا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ ان کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے اور اپنی آخرت بھی سنواریں۔ اللہ اس مسجد کے تعمیراتی کام کو اپنے خزانوں سے پورا فرما دے، اللہ ہمیں توفیق دے مسجد کے مدارس کے کام کروانے کی، اللہ اہل خیر کو متوجہ فرما دے، لوگوں کی نگاہوں کو متوجہ فرما دے، اپنے خزانوں سے رمضان المبارک سے پہلے مسجد کا کام مکمل کروا دے۔ اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔